ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جسٹس عبد المجید ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر, بات ہو رہی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر کے نوجوان, ہم اب اپنی آزاد کشمیر کے نیشنلزم کی طرف آتے ہیں. آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. آزاد کشمیر میں جو نوجوان تعلیم حاصل کرتا ہے وہ یا تو سعودیہ جا کر کچھ کام کر سکتا ہے یا چھپ کے کوئی یورپ کے ملک میں جاتا ہے. آزاد کشمیر میں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے, تعمیر ہی نہیں کیا گیا جہاں پر وہ نوجوان کام کرے گا. ہر لیڈر تقریر میں یہ ضرور کہتا ہے کہ آزاد کشمیر معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, مگر کوئی ایسا ادارہ ہی موجود نہیں ہے سرے سے جو تحقیق کر کے بتائے کہ کون کون سی معدنیات اور قدرتی وسائل ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ معاشی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی سٹرکچر سرے سے موجود نہیں ہے اور آنے والی نسلوں کو ہجرت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اس پولیٹیکل سسٹم سے ڈیٹیچ کر کے نوجوانوں کو جب ہم نیشنلزم کی سیاست میں لے کر آتے ہیں تو ان کو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی سسٹم کو قائم رکھنے میں اور دیر تک چلانے میں مدد ملتی ہے دیگر طاقتوں کو. نوجوان کیا کردار ادا کریں جو پاور پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا یہ جو نیشنلزم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ الیکشن کا حصہ بن کر دستوری مقننہ میں جائیں اور اس کے ذریعے کوئی تبدیلی برپا کریں؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بہت ہی بڑی امید کا حامل ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس کے مطلب میں تو خود بڑا پریشان رہتا ہوں اس میں, کیونکہ اب ہمارے یہاں ادارے جو ہیں مثلا میڈیکل کالج بھی ہیں, یہاں پر وکلا بھی پیدا ہو رہے ہیں, اس میں انجینئرنگ کالج بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ہاں ان کو آئندہ کھپت کے لیے گنجائش کو نہیں ہے اس میں. اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنا میں ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے یہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے. فائنانس سیکٹری پاکستان کا ہوتا ہے, چیف سیکرٹری پاکستان کا ہوتا ہے, آئی جی پی پاکستان کا ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کا ہوتا ہے, آڈیٹر جنرل پاکستان کا ہوتا ہے. اس کو انہوں نے ایسا انٹرلنک کیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں آزاد کشمیر کے, جتنے ٹیکسز یہاں وصول ہوتے ہیں وہ پہلے پاکستان میں جاتے ہیں, پھر پاکستان سے ہو کر یہاں پر آتے ہیں. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور یہ جو ہمارے اندر اس وقت لیڈرشپ جو جتنی بھی آزاد کشمیر کی ہے اس کے اندر ایک تو شعور نہیں ہے, اور اگر شعور ہے تو ان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں. اصل میں کیش خورشید مرحوم نے اسی نظام کو ٹھیک کرنے کی ساری باتیں کی تھیں. اب دیکھیں جتنے یہاں پر پاکستان کے بینک ہیں, اتنا ہمارا سرمایہ جو ہے ان کے پاس ڈپازٹ ہوتا ہے کھربوں روپے, وہ سارا کراچی چلا جاتا ہے. کراچی میں پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہاں انویسٹ ہوتا ہے. جی. اس میں آزاد کشمیر کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے, اس میں ہمیں ایک پیسہ وصول نہیں ہوتا اس میں. اور ہمارے یہاں پر اتنے انکلیم جناب جو لوگوں کے اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں جو برطانیہ میں ہیں یا یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں ہیں, جو وہاں فوت ہو جاتے ہیں انکلیم, اس میں بلینز ہیں, لیکن وہ جناب سارا جو ہے وہ پاکستان استعمال کرتا ہے. آزاد کشمیر استعمال نہیں کر سکتا اس میں. آپ کو جناب وہ گنے چنے پیسے دیتے ہیں, اور جو ہم دیتے ہیں وہ جناب ہم یہاں پر اپنے للے جو لوگ ہیں وہ اپنے پر خرچ کرتے ہیں, اور جناب ان کے لیے پھر کشمیر بنے گا پاکستان جو ہے یہی کافی ہے. یہی سسٹم سارا جو ہے ہمارا یوتھ جو ہے آج. اور میں آپ کو دعوت سے بھی بات کہتا ہوں, میں نے یہ بات صرف اس لیے نہیں کہتا میں یہاں کا رہنے والا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کراچی سے لے کر پشاور تک, اور آزاد کشمیر جناب بھمبر سے لے کر وہاں توبر تک. ہمارا یوتھ جو ہے اٹ از مور انٹیلیجنٹ, وے مور انٹیلیجنٹ, زیادہ ہینڈسم ہے, کچھ شکل بھی ہے, پرسنالٹیز بھی ہیں, اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, اور ان کے اندر ایک مطلب جذبہ بھی ہے آگے بڑھنے کا. لیکن وسائل نہیں, راستہ بند ہے. اب جو ڈاکٹر یہاں سے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں کہاں جائیں گے وہ؟ کوئی ان کے آگے جا بھی نہیں ہے اس میں. پاکستان میں ان کو جگہ نہیں ملتی ہے اس میں. اب ایک ہمارا طبقہ ہے جو پاکستان میں جموں کشمیر کے ریفیوجیز ہیں, ان کو بڑا بینیفٹ ہے. پاکستان میں بھی سروس ملتی ہے, آزاد کشمیر میں کوٹا ان کو مقرر ہے, وہ بینیفیشری زبردست ہے. لیکن آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے آگے سب بند باندھے ہوئے ہیں. یہی میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ بند ٹوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے. اور وہ جو نوجوانوں کو پولیٹیکل سسٹم سے ڈیٹیچ کیا, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم یہ جو عوامی انقلاب یا تبدیلی لانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کریں گے؟ نون لیگ میں تو نوجوان جا نہیں رہے, وہ سارے آتے ہیں جے کے ایل ایف میں, یو کے پی این پی, جے کے پی این پی, فلانی جے کے نیب وغیرہ وغیرہ, اور انہوں نے الیکشن تو لڑنا نہیں ہے. چلے جے کے نیب تو لڑ رہی ہے مگر باقی ان سے الیکشن لڑنا نہیں لڑتے ہیں. میں بتاؤں ایک بات, مجھے سردار کیوں صاحب مرحوم نے جب میں چیف جسٹس, مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا, کہ میں نے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا یہ فرمائیں. کہتے ہیں یہ جے کے ایل ایف جو ہیں یہ آپ کے بڑے دوست ہیں, ان کو سمجھائیں آپ کہ یہ جناب جو گالیاں دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یہ لگ رہے ہیں.
میں نے کمال بات کی اب سردار صاحب آپ نے جے کے ایل ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ساری کہ جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کا، میں نے کہا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کا بانی پریزیڈنٹ کون تھا؟ کہنے کون تھا؟ میں نے کہا ممتاز ٹھور۔ جب اس نے کالج چھوڑا وہ کہاں گیا؟ مسلم کانفرنس میں۔ میں نے کہا سیکرٹری جنرل کون تھا؟ ریاض انقلابی۔ جب کالج چھوڑا کہاں گیا؟ مسلم کانفرنس میں۔ اب یہ بھی کانسیپٹ جو ہے نا اصل میں کہ ہمارے ہاں جب کالجوں میں ہوتے ہیں نعرے لگاتے ہیں خود مختار کشمیر کے، جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں مسلم کانفرنس میں، پھر پی ٹی آئی میں، پھر جناب پیپل پارٹی میں، یہ وہاں اپنی جگہ تلاش کر لیتے ہیں جناب، ان کو کوئی نہ کوئی نعرے مارنے والے مل جاتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ڈیولپ ہوں تاکہ ریاستی پارٹیاں ہوں۔ ریاستی پارٹیاں جناب اس لیے نہیں ہیں کہ سردار عتیق نے بیڑا گھر کر دیا ہے۔ اگر وہ جناب اتنے سیلفش نہ ہوتے پھر نون لیگ نہ بنتی یہاں پر۔ یہ نون لیگ انہوں نے خود بنوائی، اب چلے وہاں وہ بھی میری طرف سے بے بس ہیں کہ مگر سر یہ جو جتنے نوجوان یہاں سے نکل کر دوسری جماعتوں میں اپنی کرسیاں تلاش کر رہے ہیں، اگر یہی پولیٹیکل پارٹیاں اچھے منشور کے ساتھ، عوامی مسائل کے ادراک کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے گی، الیکشن کے اندر آئیں گی، تو پھر ان لوگوں کو جگہ تلاش کرنے کے لیے گھومنا نہیں پڑنا۔ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں نا جی، فاروق حیدر صاحب گئے ہوئے امریکہ میں، ان سے کہیں کہ واپس آئیں مسلم کانفرنس میں۔ سلطان محمود صاحب بیرسٹر ہے نا، برطانیہ بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، ابھی ہو کر آئے ہیں وہاں سے۔ ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں وہاں اوورسیز والے ہمارے لوگ جناب کے ہمارے جتنا یوتھ ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، آپ لہذا اپنی جماعتیں یہاں پر بنائیں اور اپنا منشور پیش کریں اور ان لوگوں کو اس میں اکوموڈیٹ کریں اور آئندہ اس قوم کو نیشنل بلڈ اپ کریں مستقبل کے لیے، آزادی کے لیے۔ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں جب یہ خود اپنے بکاؤ مال بن جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، مجھے کس نے کہا جی کہ دیکھیں جناب ہمارے ہاں ایجنسیوں کا بڑا کنٹرول ہے۔ اب شاید آپ نے یہ سوال نہیں کیا، کہتے ہیں پاکستان کی ایجنسیاں جناب ہمارے لوگوں کو اٹھنے نہیں دیتی ہیں۔ میں نے کہا میں تو اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ کہنے کا جی کیوں؟ میں نے کہا منڈی میں مال وہ بکتا ہے جو منڈی میں جاتا ہے، جو مال منڈی میں جائے ہی نہ اسے کون خریدے گا؟ تو اگر ایک آدمی بکاؤ مال نہیں بکتا ہے بنتا ہے تو کون خریدے گا اس کو؟ ایجنسی والے۔ میں نے کہا میں جج رہا ہوں، مجھے بنایا پاکستان گورنمنٹ تھا جج، ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے میرے خلاف دیکھا تھا کہ یہ خود مختار کشمیر کا حامی ہے جی، لیکن مجھے گورنمنٹ پاکستان نے جج بنایا، چیف جسٹس بنایا، میں فیصلے گورنمنٹ پاکستان کے خلاف بھی کرتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے کبھی کسی ایجنسی نے نہیں کہا کہ تم نے یہ فیصلہ۔ اب دیکھنا گلگت کا فیصلہ جب میں نے کیا، یہاں پر میرے پاس آئے جسٹس افرا سیاب صاحب، وہ سپریم کورٹ کی جج تھے وہاں اسلام آباد میں، تو کہنے لگے میں اسپیشلی ملنے کے لیے آپ کو آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ میں وہاں گلگت کا ایک کیس تھا، تو وہاں پرسوں بحث ہو رہی تھی، اس میں کسی نے آپ کا فیصلہ پیش کیا ہے، تو چیف جسٹس افتخار چودھری تھے، تو انہوں نے کہا چیف جسٹس نے فیصلہ پڑھا، پھر ججوں نے پڑھا، بولے کہ یار اتنا بڑا فیصلہ آزاد کشمیر کی جج نے کر دیا ہے، وہاں ایجنسی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں تو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ کو اتنا آزادی تھی کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا اور آپ کو کسی نے پوچھا نہیں ہے؟ اب میں نے کہا میں جج رہا ہوں، اب گھر میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا آج تک مجھے کسی نے پوچھا ویسے۔ یہ بھی کہانیاں ہی ہوتی ہیں کہ ایجنسیوں نے پوچھا۔ اور آخری بات، جو آزاد کشمیر کی نئی نسل ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر اپنی پناہ تلاش کر رہی ہے یا نیشنلزم کی پولیٹیکل پارٹیوں سے منسلک ہو کے سیاسی نظام سے ڈیٹیچ ہو کے اپنے نظریات کی نکھار کے لیے کام کر رہے ہیں، جسٹس مجید ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے آزاد کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے؟ آپ کے مطابق کیا راستہ ہونا چاہیے جو اختیار کریں؟ بات یہ ہے جناب کہ جسٹس مجید ملک کے پیغام کو کم ہی مانیں گے، وہ تو مانتے ہیں کسی اپنے قبیلے کے لیڈر کی بات مانیں گے، لیکن اب میرے سامنے جموں کشمیر جو ہے نا ایز اے ہول میں بات کرتا ہوں، جس میں مسلم نان مسلم سب شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی جب پہاڑ والے جو ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں، ادھر والے کرتے ہیں، میرے سامنے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریاست جموں کشمیر کی وحدت جو ہے اور اس کی آزادی، جو جموں کشمیر کی عوام کی آزادی جو ہے، میں نہیں کہتا ہوں میں اینٹی پاکستان نہیں ہوں، میں تو پاکستان کے مفاد کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہوں، نعرے بھی لگاتا رہا ہوں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے فوقیت جموں کشمیر کی آزادی کو ہونی چاہیے۔ آزادی ملے گی تو پاکستان بھی آپ کا احترام کرے گا۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کا آرٹیکل 257 آپ پڑھیں کہ جب جموں کشمیر کے عوام آزادی کے ساتھ علاقے پاکستان کریں گے تو جموں کشمیر ریاست اور جموں کشمیر ریاست کے عوام اور ریاست اور پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا جموں کشمیر کے عوام کی صوابدید کے مطابق ہو۔
یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. جب پاکستان ہمیں اتنی ضمانت دیتا ہے اپنے آئین میں، تو ہم اگر مارے مارے پھرتے ہیں ان کی جوتے اٹھانے کے لیے، پھر اس کا علاج میں کیا کر سکوں؟ ہمیں خودداری کے ساتھ انسانیت کی جو عظمت ہے، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، جو انسان کی عظمت ہے اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی خودداری کو سامنے رکھتے ہوئے، رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمیں اپنی ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی آواز کو متحد منظم کر کے ہمیں سب سے پہلے اپنے ریاست کی آزادی حاصل کرنی چاہیے. آزادی کے بعد جموں کشمیر کے عوام کو یہ اختیار ہوگا کہ جناب وہ پاکستان کا حصہ بنے نہ بنے، ان کی ذاتی. بہت شکریہ جسٹس صاحب. اللہ حافظ. خواتین و حضرات، جسٹس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگر آپ نے مزید ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو ان کی خود نوشت ضرور پڑھیے گا. اور آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے منسلک ہوں، آپ نون لیگ میں ہوں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں ہوں، یا آپ کسی خود مختار تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں، یا آپ کسی سوشلسٹ تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں، آزاد کشمیر کے رہائشی ہوں یا جموں کشمیر ریاست کے باسی ہوں، آپ کو یہ چاہیے کہ جسٹس صاحب کے جو فیصلہ ہے گلگت بلتستان کے اوپر وہ ضرور پڑھیں، اور آپ کی خود نوشت ضرور پڑھیں. آپ کو ایک غلام معاشرے میں آزاد انسان کے طور پر رہنے کا رنگ ڈھنگ آ جائے گا. اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو آزاد کشمیر کے ایک نوجوان نے سیکھنا ہے، جس سے وہ ایک قوم کی تعمیر اور تکوین میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.